بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کے سامنے آپ رکھتے ہیں حلقہ نمبر 4، 5 اور 6، کیونکہ حلقہ نمبر 3 میں الیکشن نہیں ہو رہا. اب حلقہ نمبر 4 جو ہے اور 5 نگر کے ہیں، اور حلقہ نمبر 6 جو ہے وہ ہنزہ کا ہے. اور ہنزہ کا بڑا بھی دلچسپی رکھتا ہے، وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ آزاد بھی ہیں. تحریک انصاف کا تحریک انصاف میں بھی مقابلہ نظر آ رہا ہے وہاں پر. اور حلقہ 4 اور 5 میں ہم صورتحال اگر دیکھیں تو وہاں پر کچھ 5 میں اتحاد بھی چل رہا ہے تحریک انصاف کے، اور 4 میں کیونکہ کینڈیڈیٹ آپ کو پتہ ہے ڈسکوالیفائی بھی ہوئے تھے. وہاں پہ کیا مسئلہ تھا؟ ایمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. شاہ صاحب، 4، 5 اور 6، 4 میں اس وقت کیا پوزیشن ہے وہاں پہ؟ 4 سر کلیئر ہے، مقابلہ آئی ٹی پی اور پی 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 کا ہے. صحیح. آئی ٹی پی کے جو ہے وہ اور پی 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 کے، کیونکہ امجد ایڈوکیٹ ہیں. بیسیکلی جو اسلامی تحریک پاکستان کا جو تھوڑا سا مسئلہ آ گیا وہ یہ گیا کہ شیخ غلام حیدر کا جو گھرانہ تھا وہ شروع سے آئی ٹی پی کے حوالے سے وہ مشہور رہا، ان کی خدمات رہیں. شیخ غلام حیدر صاحب الیکشن جیتتے رہے. ٹھیک ہے. ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شیخ محمد علی 2015 کے الیکشن لڑے، جیتے. 2.5 سال بعد ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. ضمنی الیکشن ہوا، اس میں پھر شیخ محمد علی کے چھوٹے بھائی شیخ باقر آئی ٹی پی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے تھے. مقابلے میں جاوید حسین پیپلز پارٹی کے جاوید حسین جیت گئے. ٹھیک. اب 2020 میں شیخ کا گھرانہ آئی ٹی پی کے حوالے سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شیخ باقر اور جاوید دونوں ڈسکوالیفائی ہو گئے بینک ڈیفالٹ کیس میں. بالکل صحیح. وہ نائل ہو گئے. صحیح. اب یہاں تک کلوز ہو تو گیا. آئی ٹی پی ورسز اب ہے پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی جاوید حسین ٹکٹ ہولڈر تھا، ڈسکوالیفائی ہو گئے. امجد کو مجبوراً وہاں سے بھی اپنے جو ہے نا وہ الیکشن لڑنا پڑا. مقابلے میں ایوب وزیری صاحب ہیں. ایوب وزیری بڑی آئی ٹی پی سے بڑی معروف کاروباری شخصیت ہیں، بہت ڈیسنٹ ہیں. پہلی انٹری ہے، اس سے پہلے کوئی یونین کے الیکشن بھی نہیں لڑے. فرسٹ ٹائم آ کے جی بی کونسل کے جی بی اسمبلی کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں. مقابلہ پیپلز پارٹی اور آئی ٹی پی کا ہے. یعنی امجد بہت کلوز کنٹیسٹ ہوگا. امجد کی پوزیشن بہتر ہے، کچھ بہتر نظر آ رہی ہے. ایوب وزیری صاحب ہیں اور دوسری طرف جو ہیں وہ امجد ایڈوکیٹ صاحب ہیں، کیونکہ جاوید صاحب نہیں ہے. اچھا، پی ٹی آئی کی جو ٹکٹ ہولڈر ہیں آغا ذوالفقار آغا بیشتی، کیا سمجھ رہے ہیں؟ تیسرے نمبر پہ وہ ہیں یا کوئی اور ہے؟ دیکھیں، تیسرے پہ تو آغا بیشتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آغا بیشتی کے حوالے سے اب وہ وہاں پہ بیسیکلی میں اس لیے پیپلز پارٹی آئی ٹی پی کہہ رہا ہوں کہ آئی ٹی پی اور پیپلز پارٹی کا آلریڈی ووٹ بینک شروع سے موجود رہا ہے. آپ پیپلز پارٹی کے کسی کو بھی ٹکٹ دے دیں 2,500 ووٹر اس کے ساتھ کھڑا ہے. صحیح ہے. آئی ٹی پی کے کسی کو بھی ٹکٹ دے دیں 3,000 ووٹر اس کے ساتھ کھڑا ہے. صحیح ہے. پی ٹی آئی فرسٹ ٹائم وہاں پہ اپنے کچھ ووٹرز بنانے جا رہی ہے. آغا بیشتی صاحب کو جو ووٹ مل رہے ہیں ان کے ذاتی فیملی کے ووٹ، جان پہچان کے ووٹ، یا ان کی کوئی سوشل ورک ہے اس کا ووٹ مل رہا ہے. ابھی پی ٹی آئی کا وہاں تحریک انصاف کا وہاں دوسرا کینڈیڈیٹ تھا جو ایکسپیکٹڈ تھا، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح سپورٹ نہیں کر پائے گا یا کرے گا بھی تو پھر بھی؟ دیکھیں، یہی بدقسمتی پی ٹی آئی کی ہے کہ جس کو ٹکٹ ملا ہے اس کو پراپر طریقے سے پی ٹی آئی کے دیگر ہیں وہ بیک اپ نہیں مل رہا ہے. یہ صرف ایک حلقے کی بات نہیں ہے، زیادہ تر حلقوں میں اسی طرح ہو رہا ہے. اور ان کینڈیڈیٹ پہ بھی کام نہیں کیا گیا، جیسے آپ نے غلام شاہ آصف کی بات کی کہ جس طرح کام کرنا وہ اس پوزیشن پہ پہنچ گئے ہیں کہ واپسی آنے میں مشکل ہے. تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ حلقہ نمبر 4 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے نمبر پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. بہت کلوز ہے، بہت کلوز ہے. تھوڑا سا ایج امجد کو مل رہا ہے، لیکن یہاں سے رزلٹ مختلف بھی آ سکتا ہے. آئی ٹی پی نکل سکتی ہے. ایوب وزیری بھی بہت سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہے. ٹھیک ہے. یعنی پہلے نمبر کو کس کو اس وقت کی پوزیشن میں؟ اس وقت پہلے نمبر پہ کہنا بہت مشکل ہے، لیکن امجد کو تھوڑا سا ایج ضرور ہے. تو پی ٹی آئی وہاں پر جو ہے نا وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی. ایک جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے، جو سوال اٹھ رہا ہے کہ امجد صاحب کیونکہ حلقہ 1 میں بھی الیکشن لڑ رہے ہیں اور وہاں پر ایک آواز پھیلائی جا رہی ہے جو بھی ہے کہ باہر سے امپورٹ کیا ہوا. یہ بائی دی وے امجد اسی علاقے کے ہی ہیں. اچھا، لوکلی وہاں سے. تو یہ جو انہی کے خلاف بات ہو رہی ہے، دادا پردادا کہ جی آپ اسی جو شرینبرگ کا علاقہ ہے وہیں سے مائگریٹ ہو کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. پھر امجد نے شادی بھی نگر سے ہی کی ہے. تو پھر امجد اور اس میں پھر ایک اور جو ایج مل رہا ہے، میں نے آپ کو جیسے بتایا آئی ٹی پی اور پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک کوئی بھی آ جائے کسی کو کھڑا کے وہ نظریاتی ووٹر جی بی کا میرے میں واحد حلقہ ہے جہاں پہ نظریاتی ووٹر. تو آپ یہاں پہ ڈیسائیڈ کریں، مشکل آ رہی ہے کہ پہلے نمبر پہ کون ہے؟ بہت مشکل ہوگا. صحیح ہے، ابھی بھی مشکل ہو رہا ہے، بہت کلوز ہے. ٹھیک ہے. اس حلقے کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے. حلقہ نمبر 5 کی کیا پوزیشن ہے؟ 5 میں سر پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ ایمرلم کے ساتھ. حاجی رضوان 2015 کے الیکشن میں بھی وہ پی ٹی آئی کے ایم ایل ایم کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے، جیتے.
آپ بھی مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن جاوید منوا بھی بڑے زبردست پڑھے لکھے، اور اس نے اپنا ایک امیج بنایا بہت کم عرصے میں پالیٹکس میں. 1 سال پہلے تک ہم جاوید منوا کا نام پالیٹکس میں نہیں سنتے آ رہے، اب بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے انٹری ماری ہے. اور میرے خیال میں جاوید منوا کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ آ سکتا ہے، یعنی جیت سکتا ہے جاوید منوا؟ بہت زبردست مقابلہ جاوید منوا اور عاجی رضوان کا. عاجی رضوان کے درمیان ہے. تو اس وقت کی پوزیشن میں جاوید منوا جو ہے وہ مطلب وہ کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں. یعنی عاجی رضوان جو ہے بے شک تحریک انصاف کا ووٹر، اس کا مطلب سارا کا سارا جاوید منوا کے ساتھ ہے. دیکھیں تحریک انصاف وہاں نگر میں پہچان پریزیڈنٹ رہا ضلع نگر کا، اور مرکز میں بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. پتہ مجھے نہیں پتا ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی. جاوید منوا بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے. بالکل صحیح ہے. یعنی ہم یہ سمجھیں کہ جاوید منوا ابھی تک بہتر پوزیشن. حلقہ نمبر 6 کی کیا صورتحال ہے، جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرنل عبید صاحب ہیں، اور تحریک انصاف کی پوری تنظیم سازی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہے دوسری طرف. اچھا ایک ایم کے ایم حقیقی پتہ نہیں اس طرح سے وہاں پہ بھی پی ٹی آئی حقیقی، پی ٹی آئی پتہ نہیں سفارشی، اور اتحاد گروپ بھی اتحاد گروپ، یہ سارے ایک ہی تھے بیسیکلی پی ٹی آئی کے تھے. کرنل عبید کو جب ٹکٹ ملا تو وہاں پہ کرنل عبید کے ساتھ ریزرویشنز یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ کرنل عبید کا ہنزہ سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، وہ گلگت کے وہاں پہ سیٹلڈ ہیں، تمام معاملات بزنس رہائش ساری چیزیں ادھر ہیں. پھر یہ ضمنی الیکشن لڑے تھے 2016 میں، ہارنے کے بعد شاید انہوں نے وہاں پہ کوئی سپیچ ایسی کوئی متنازع سپیچ کی جو ابھی تک لوگ اس کو اچھال رہے ہیں. بالکل صحیح. سو اگر نور محمد صاحب جو بہت اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے ٹکٹ کے، ان کو ٹکٹ مل جاتا تو پی ٹی آئی کی مشکلات میں کمی آ سکتی تھی. چلو اگر کرنل کو ٹکٹ ملا تھا، پھر اگین وہی بات ہے، مرکزی لیڈرشپ آ کے نور محمد کے ساتھ مذاکرات کرتی تو وہ تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا. اگین بیڈ لگ یہ ہوا کہ آخری جو ہفتے آ کے ان کے ساتھ کوئی نور محمد کے ساتھ مذاکرات کی بات کی گئی تو وہ ظاہر ہے تو ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کرنل عبید، نور محمد، یا تیسرا کامل جان جو ایک اتحاد ہوا ہے؟ یہاں پہ پیپلز پارٹی کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کو ظہور کریم ایڈوکیٹ، بالکل صحیح ہے، ظہور کریم ایڈوکیٹ نے وہاں پہ واحد یہ کینڈیڈیٹ ہیں جو ہر اچھے برے وقت میں ہنزہ میں موجود رہے. ان کا تعلق علی آباد سے ہے جو ہنزہ کا ظاہر ہے مطلب مین ایریا ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو یہ اویلیبل ہیں، کورٹ کچہری کے معاملات ہوں، تھانے کے ہوں. اور باقی کینڈیڈیٹس کہے تو نور محمد صاحب بھی کبھی امریکہ میں ہوتے ہیں، کبھی کینیڈا میں ہوتے ہیں، لیکن عبید صاحب گلگت میں ہوتے ہیں، واحد کامل جان صاحب کراچی میں ہوتے ہیں، ان کا سارا بزنس کراچی میں ہے ماشاءاللہ. ایک لانچ ان کی سمندر میں جاتی ہے، واپسی پہ 10 لاکھ اس کو مل جاتے ہیں. کامل جان کراچی میں ہوتے ہیں. نور محمد کہاں ہوتے ہیں؟ نور محمد صاحب کبھی کینیڈا میں، ان کی فیملی امریکہ میں سیٹلڈ ہے. کینیڈا ٹھیک ہو گیا. اور کرنل عبید جو ہے وہ ہنزہ میں نہیں ہوتے، گلگت میں ہوتے ہیں، ان کے سارے جو سیٹ اپ گلگت میں. ظہور ایڈوکیٹ وہاں پہ ہی ہوتے ہیں. وہ مطلب آپ اس میں اگر ہم شارٹ کٹ یہ کریں کہ نمبر 1 پہ 2 3 4 5 پہ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تک جو میری اطلاع ہے اس میں نور محمد صاحب کی پوزیشن بہت بہتر ہے. صحیح ہے، یعنی پی ٹی آئی حقیقی آپ سمجھیں گے وہ نکل رہی ہے. نمبر 2 پہ کون ہے؟ 2 پہ میں پیپلز پارٹی کو دیکھ رہا ہوں، ظہور صاحب دوسرے پہ، اور عبید تیسرے پہ، اور چوتھے پہ کامل جان آپ کو دیکھ رہے ہیں. کامل صاحب، عبید صاحب، یہ سارے ہو سکتا ہے کامل جان نور محمد کے حق میں کوئی اس طرح کی بات ہو جائے، کل تک نہ بھی ہو تب بھی وہ، لیکن نور محمد کی پوزیشن بہت بہتر ہے مقابلے میں پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ. یعنی جو یہ بات ہو رہی ہے کہ بیسیکلی یہ اگٹھے مل جائیں گے، کیونکہ کامل جان جو ہنزہ اتحاد ہے اور نور محمد بیسیکلی ان کا کہنا کہ مقصد تھا کہ ہماری اسٹرگل یہی تھی کہ جو میر اور وزیر ہیں ان کو تھوڑا آؤٹ کریں سسٹم سے. تو اس صورتحال میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کرنل عبید کے خلاف دونوں مل کے کر سکتے ہیں؟ اگر یہ دونوں مل جائیں تو پھر وہ رزلٹ تو سامنے آ گیا نا، کلیئر ہو جائے گا. ادروائز بھی نور محمد کی پوزیشن کسی حد تک بہتر ہے. بہت شکریہ ناظرین. آج ہم نے گلگت جو پورا ڈویژن ہے، خصوص طور پر ابھی کی جو صورتحال ہے حلقہ 1 اور 2 3 میں الیکشن نہیں ہو رہا، اور 4 5 اور 6 کی صورتحال آپ کے سامنے رکھی. مزید انتظار کیجیے. اب آپ کو بتاتے ہیں بلتستان ڈویژن اور حلقہ 7 سے آنورڈ کیا صورتحال ہے.